اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ میدان کربلا میں جو لوگ حسین کے ساتھ تھے یا ہو گئے تھے، وہ حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر پلٹ کے واپس نہیں گئے۔ جنہیں ہدایت مل گئی تھی اور ہدایت یافتہ تھے، دستہ جستہ رفتہ رفتہ ان کے بھی نظریات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ ملا کے دیکھیں کہ حسین علیہ السلام کے خیالات سے کتنے قریب ہو گئے تھے۔ اور ہم کو یہی کہا بھی گیا ہے، کربلا کا پیغام یہی ہے کہ امام حسین کے خیالات سے ہمارے خیالات متصل ہو جائیں۔ خیالات جب متصل ہوں گے، فکریں جب متصل ہوں گی، تو اس کا اثر ہمارے اعمال پر پڑے گا، اور جب تک ہم ان کے خیالات سے نہیں جڑیں گے، ان کے خیالات کچھ اور ہمارے خیالات کچھ اور، جب تک ہمارے اعمال میں اور ہمارے کاموں میں اور ہمارے اقدام میں پختگی نہیں آئے گی، صرف باتیں رہ جائیں گی اور کام نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین صاحب سات لوگ جڑے تھے جو پہلے سے، اور جو جڑ گئے تھے بعد میں، اس میں سے جناب حر کا تذکرہ اور ان کی بات جتنی تاریخ میں نقل ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو پیش کی تھی کہ انہوں نے فوج مخالف کو پھٹکارا، للکارا، غیرت دلائی، اس بات پہ آمادہ کیا کہ امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے قتل کے در پہ نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو جڑ گیا وہ جڑ گیا، جو آ گیا وہ آ گیا۔ اسی لیے ہم جب سلام پڑھتے ہیں، یا ہمارا امام جب سلام پڑھتا ہے تو ان سب پر پڑھتا ہے جو امام حسین صاحب کے ساتھ شہید ہوئے، اور اسی سلام میں ہم کو وہ درس بھی دیتے ہیں کہ جڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سلام خالی نہیں ہے، وہ خالی سلام ہوتا تو اتنا کافی تھا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، یا ان کے آبا و اجداد پر، ان کی اولاد پر سلام کر کے 2 لائن میں سلام ختم ہو جاتا۔ لیکن جو سلام یا زیارتیں مروی ہیں، زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں فقط سلام نہیں ہے، وہ سلام کرو اور پوری فکر کی عکاسی ہے کہ ان کی فکر یہ تھی تم بھی اس میں ڈھلو۔ جس شخصیت کے بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے تم پہنچے ہو، یا ابھی جا رہے ہیں، ابھی بھی زائرین ہیں، یہاں سے تو روزی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری ہے، وہ قریب سے سلام کریں گے، مگر آپ دور سے بھی سلام کرتے ہو۔ تقریباً کچھ لوگ روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، یا دوسری زیارتیں پڑھتے ہیں، تو خالی سلام کی بات ہوتی تو سلام کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ اس کے فقرے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، جملے، وہ فقرے ان کے فکروں کی غمازی کرتے ہیں، ان کی فکریں بتاتے ہیں کہ ان کی فکر کیا تھے، ان کے خیالات کیا تھے۔ مثلا
آپ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وغیرہ وغیرہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مثلا امر بالمعروف کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ تم نے جس امام کو مانا ہے وہ نمازوں کا ادا کرنے والا ہے، اس کی نماز کبھی چھوٹی نہیں۔ جس امام کو تم نے مانا اور سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو، وہ امام شریعت کے ہر مسئلے کا سب سے زیادہ پابند ہے۔ ایسا امام تم نے آگے رکھا ہے، اس کو تم نے مانا ہے۔ یا یہ کہ ہم جس سے آپ کی صلح ہے اس سے ہماری صلح ہے، انا حرب لمن حاربکم مسلم لمن سالمکم، یہ بھی زیارتوں میں ہے فکرے۔ تو خالی اب سلام نہیں ہے، سلام پیش کرنے کے بعد اپنے نظریات کو ان کے نظریات سے ملا رہے ہیں۔ آپ کی جس سے جنگ ہے یہ میرے آقا ہماری بھی اس سے جنگ ہے، آپ کی جس سے صلح ہے یہ میرے آقا ہماری بھی اس سے صلح ہے، یعنی مجھ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک طرح سے ان زیارتوں کے ذریعے درس دیا گیا ہے ہمیں۔ تو اگر ہم امام حسین السلام کی پہلے کی تقریریں، راستے والی باتیں، گفتگو جو نقل ہوئی ہیں، بہت سی تو نقل نہیں ہوئی، اس لیے کہ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، ذوالحج، پھر محرم کا 10 دن، تو شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم 4 مہینے میں کتنی باتیں کس سے ہوئی، اور کون کون لوگ مکے میں ملے اور کون کون لوگ راستے میں ملے، وہ سب چیزیں منوان نقل نہیں ہوئی ہیں، کہیں کہیں سے تھوڑا تھوڑا فقرہ نقل ہوا ہے، لیکن اتنا نقل ہو گیا ہے کہ جس سے ہم ان کی تحریک کا پتہ چلا سکتے ہیں، ان کے اقدام کی نوعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے کربلا کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ تو ہو گئی، وہ قربانی ہو گئی، ہم تو اس صدی میں تھے بھی نہیں، ورنہ ہمارے جذبات تو ہیں کہ ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ فدا ہوتے اور قربان ہوتے، لیکن اب وہ موقع تو فی الحال نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اس میں سب ہے، ان زیارتوں کو اور ان خطبات کو اور ان لمحات کو اور ان فقرات کو جو امام حسین نے گزارے یا ان کا صاحب نے گزارے، ان میں تلاش کریں گے، چنیں گے آپ تو کربلا گلدستہ نظر آئے گی، جس میں ہر موقع کے لیے مناسب باتیں موجود ہیں۔ یہ تو ائمہ کے ارشاد میں پورا دین ہی ہے، لیکن کربلا میں بہت کچھ سمٹ کے آ گیا ہے۔ یہ جو فقرے آپ کو یاد تھے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا۔ ہماری صلح، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ ہے، جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح ہے۔ یعنی اس میں ایک انداز ہے نقش قدم پر چلنے کا۔ انسان جسے دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اس کے ہر ادا کو دیکھتا ہے، اس کی ہر بات کو دیکھتا ہے، پھر اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ سچا محب اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خالی نقالی نہیں کرتا، وہ صرف نقل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ اس پیغام کو ہم جذب کر لیں۔ تو میں نے جناب حر کی تقریر جو کربلا میں ہوئی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کے چند فقرات پیش کیے تھے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حر آنے کے بعد کتنا بدل گیا تھا۔ مصائب کے فقرات میں صرف وہی آتے ہیں، وہی چیزیں کہ آئے، سلام کیا، امام نے گناہ معاف کیا، اخطأت ابن رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خطا کی، کیا میری خطا معاف ہوگی؟ امام نے کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ حر گئے اور شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، امام ان کا جنازہ اٹھا کے لائے، حر کا روضہ بھی ہے، زیارت کرنے والے سب جا رہے ہیں، زیارت کریں گے، ہماری طرف، اپنی طرف سے بھی اور ہم لوگوں کی طرف سے بھی۔ اللہ انہیں بار بار اور ہر ایک کو بار بار نصیب کرے اس مقدس مقامات کو دیکھنے کی۔ آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد وہاں موجود ہیں اور جا رہے ہیں اور بھی چلے جا رہے ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی مقناطیسی طاقت ہے، بلکہ مقناطیس سے بڑی ہوئی معصوم کی کوئی طاقت ہے، عصمتی طاقت ہے، کوئی معنوی طاقت تو کھینچے لے رہی ہے، جو حضرات
معصومین کے روضے پہ گئے ہیں اور گواہی دیں گے اور تصدیق کریں گے میری اس بات کی کہ وہاں معصوم کسی معصوم کے روضے بجانے کے بعد لگتا دل کھنچ رہا ہے اس کی طرف، چاہے وہ بنا ہوا روضہ ہو عالی شان، چاہے ٹوٹی ہوئی لحد ہو، لیکن چونکہ صاحب عصمت وہاں دفن ہے اس لیے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر مقناطیس کس کو کھینچے گا؟ جس میں چلائیے تو اس کو کھینچے گی، ہر ایک کو نہیں۔ جانے والے تو بہت سارے جاتے آتے ہیں، لیکن ہر آدمی نہیں کھنچتا ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت جاگوزی ہیں اس کے دل کا حال پوچھیے۔ ان قبروں پر جانے کے بعد مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مصائب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ عالیشان مقبرہ بنا ہو یا ٹوٹی ہوئی لحد ہو، اس کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ صاحبان درد، صاحبان دل، صاحبان محبت، صاحبان مودت جو ہیں ان کے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ وہاں مصائب پڑھنے اور بیان کرنے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف وہ منظر دیکھ کے وہاں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن ہم جب اس زمانے میں ان ایام میں کربلا کو دہراتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جانے والا جب آ گیا اور آنے کے بعد اب جا رہا ہے تو کتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج میں جناب زہرقین کے چند فقرات آپ کو سناؤں گا جو امام کے لشکر میں کبھی نہیں تھے، مگر آ گئے، بیچ میں شامل ہو گئے، امام کے پیغام کی بنا پر آ گئے، اور جب آ گئے تو پھر آ گئے، حر آ گئے تو آ گئے، ان کا بیٹا آ گیا تو آ گیا، زہرقین آ گئے تو آ گئے، اور آ گئے تو پورے اسی نقش میں ڈھل گئے۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھ سے علی ابن حنظلہ ابن اسد شامی نے کہا ہے، نقل کیا، بیان کیا ہے ابو مخنف کو۔ ابو مخنف کربلا میں نہیں تھے، بعد میں واقعہ کربلا کو ان کو دو لوگوں نے دہرایا تو کہتے ہیں کس نے مجھ سے بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم کے ایک شخص کی زبانی واقعہ کربلا میں ایک شخص کی زبانی میں نے سنا جو واقعہ کربلا میں موجود تھا، جس کا نام کثیر ابن عبداللہ شعبی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم حسین پر حملہ آور ہوئے، ادھر تھا وہ کثیر ابن عبداللہ شعبی کہتا ہے کہ جب ہم حسین پر حملہ آور ہوئے، ان پر ہم نے حملہ کیا تو زہرقین نکل کر ہمارے سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوگا تو اصحاب تو مسلح بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خبر تھی کہ کل صبح کو رن پڑے گا اور غضب کا رن پڑے گا، اور سر اڑتے نظر آئیں گے اور ہاتھ کٹتے نظر آئیں گے اور لاشیں گرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو حسین کے سپاہی سب تیار کھڑے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ جب ہم نے امام حسین پر حملہ کر دیا تو ہمارے سامنے اسی صف میں سے، امام حسین کی صف میں سے زہرقین نکل کے آئے، ہمارے سامنے آئے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، مکمل اسلحے سے آراستہ، جو بھی اسلحہ ان کے پاس تھا، خود ہو، زرہ ہو، جو تلواریں ہوں، جو بھی ہو، اس سے مکمل آراستہ تھے اور گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اہل کوفہ، عذاب خدا سے ڈرو۔ جو آ رہا تھا رجس کے انداز میں، اشعار میں یا نثر میں، خالی تلوار نہیں چلا رہا تھا، وہ نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ تلواریں جسم پر اثر کرتی ہیں، اور اگر نصیحت اثر کر جائے تو دلوں میں، نہ کرے تو الٹ اچٹ کے آ جاتی ہیں واپس۔ تو آپ جو پڑھتے ہیں زیارت میں کہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے نصیحت کی اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا، یہ نصیحتیں وہ ہیں جو انہوں نے کی۔ جناب زہرقین نے نصیحت کی، نکل آئے اس میں سے، مکمل اسلحے میں غرق تھے وہ۔ انہوں نے کہا اے اہل کوفہ، عذاب خدا سے ڈرو۔ یقیناً مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے۔ میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، آپ کی جلدی کے لیے سنا رہا ہوں تاکہ بات کم وقت میں بات زیادہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ وہی میرے پاس موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ یہ طبری کی روایت ہے جس کو ہمارے اردو علماء نے بھی، اردو زبان علماء نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو نصیحت کرے، اور ہم بھی ابھی تک بھائی بھائی ہیں۔ اس جملے کو خوب سوچئے گا۔ کبھی کوئی واقعہ، حادثہ، کوئی بات ایسی ہوتی ہے، کوئی انہونی
تو لوگ کہتے تھے مولوی صاحب تو موجود تھے، انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، خالی مولوی صاحب کو فریضہ ہے۔ ظہیرقین تو کہہ رہے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو نصیحت کرے۔ تو فریضہ کس کا بنا؟ امام حسین سے ظہیرقین نے کیا سیکھا؟ امام حسین سے ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ہم سارا بوجھ مولوی کے سر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب نہ کربلا سے ہم نے کچھ سیکھا، نہ امام حسین سے کچھ سیکھا، نہ ظہیرقین سے کچھ سیکھا۔ وہ تو آئے تھے نا، تو سیکھ کے آئے تھے اور سیکھ چکے تھے۔ وہ اپنے نصیحت میں کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی نصیحت کرے، اور ہم ابھی تک بھائی بھائی ہیں۔ ایک ہی دین پر قائم ہیں ہم لوگ، ظہیرقین کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین، ایک ہی ملت پر ہیں، جب تلک کہ ہمارے درمیان تلوار نہیں چلی ہے۔ جب تلوار چل جائے گی، تم بھی نکال لو گے ہم بھی، تو پھر ہم جدا جدا ہو جائیں گے۔ ابھی تک سب ہم بھائی بھائی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو لڑنے کے لیے آتا ہے وہ کیا بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے؟ وہ بھائی بھائی کی بات کرتا ہے، برادری والی بات کرتا ہے، وہ تو لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہے۔ اس کے پہلے حجت تمام کرنا ضروری ہے۔ مولا علی کے جنگوں میں آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے کہ کسی بڑے بہادر کے مقابلے میں آئے تو آپ نے حجت تمام کی اور بتایا ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ جب سامنے والا نصیحت سامنے والے نصیحت نہیں مانی تو علی نے حملہ کیا، اس نے حملہ کیا، علی نے دفاع کیا۔ یہی طریقہ کار تمام مردان خدا کا رہا ہے، پیغمبر سے لے کے اور آخری جنگوں تک، اور آئندہ امام جب آئیں گے تب بھی پہلے حجتیں تمام ہوں گی، اس کے بعد تلواریں کھینچے گی اور نکلیں گی۔ تو امام حسین کے ساتھ جو تھے اس میں ظہیرقین نے حجت تمام کی پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بھائی کی نصیحت کریں، اور ابھی تک ہم تم بھائی بھائی ہیں، جب تک کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی، ہم اور تم ابھی ہماری طرف سے نصیحت کے مستحق ہو۔ ابھی ہم نصیحت کریں گے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نصیحت کریں، اس پر فرض ہے، وہ مستحق ہے۔ کربلا سے ہم نے اتنا، یہ کب سیکھا اور کتنا سیکھا؟ اسی ایک پیغام کو سیکھیے۔ جو ممبر پر آ گیا، جو ذرا مولوی شکل میں آ گیا، ہم لوگ سارا بوجھ اس کا سر ڈال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فریضہ ہی نہیں ہے۔ ہر فرد بشر کا فریضہ ہے۔ جس کو نیک بات معلوم ہے اس نیکی کو بانٹے، جس کو برائیاں معلوم ہیں وہ برائیوں سے نفرت کرنے کا طریقہ بتائے۔ یہ ظہیرقین نے بتایا۔ وہ تو ابھی چند دنوں پہلے آئے تھے امام حسین کے ساتھ، وہ تو کسی اور گروپ میں تھے۔ میں نے ایک دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت جب ملتی ہے تو سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے یہ مسئلہ تر۔ وہ صاحب معرفت بن جاتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے اور اس زمین میں نمی باقی ہے تو ہدایت فوراً ملتی ہے۔ جیسے فرعون کے دربار میں آنے والے جادوگر فوراً بدل گئے، ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، کچھ بھی کاٹو، ہم نے اللہ کو مان لیا تو مان لیا۔ جیسے امام حسین کے پاس آنے والے جناب حر، کچھ بھی ہو اب تو ہم آ گئے۔ جیسے پیغمبر کی خدمت میں آنے والے عمار یاسر، ان کے والد، ان کی والدہ حضرت بلال، جب آ گئے تو آ گئے، چاہے جان لے لو، چاہے ہاتھ پر قلم کر دو، چاہے پتھر پہ لٹاؤ۔ جب آدمی دیندار بن جاتا ہے تو بن جاتا ہے، اور اگر ذرا بھی شک و شبہ ہے تو سوچنا پڑے گا کہ ابھی ہم دیندار بنے کہ نہیں بنے، دین اترا کہ نہیں اترا دلوں میں، خالی زبان کا لخلخہ تو نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنی تقریر میں ہی کہا تھا کہ دین تمہاری زبان پر ایک چٹخارا ہے، ایک مزہ ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جن کے زبان پر دین چٹخارا تھا اور ایک مزہ تھا، ایک چٹنی کی طرح سے سمجھ میں آ رہا تھا، ان کی بھی نشاندہی ہو گئی، اور جن کے دل میں ایمان اتر چکا تھا ان کا نام حر ہے، ان کا نام زہیر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب تلوار چلنے لگے گی پھر تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور ہم ایک امت اور تم دوسری امت قرار پاؤ گے۔ ابھی تک ہم ایک امت ہیں، بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے ہماری
اور تمہاری آزمائش کی ہے۔ اللہ نے ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے۔ کیسے؟ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذریعے سے ان کے ساتھ، تاکہ ظاہر ہو کہ ہمارا اور تمہارا کیا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو۔ امام حسین وہی ہیں کہ تم ان کی مدد کرو، اور ظالم عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، اس کا ساتھ نہ دو۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے میں بیٹھا تھا، جس نے لشکر بھیجا تھا، اور باہر کی خارجی تیاری سب اسی کے ذمہ تھی، اور جتنے مہرے نظر آتے ہیں شمر اور فلاں 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 فلاں، یہ سب اسی کے مہرے ہیں۔ تو جناب زہرقین فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا امتحان ہے، یہ آل رسول کے ذریعے سے ہو رہا امتحان، تم حسین مظلوم کا ساتھ دو، ظالم عبید اللہ کا ساتھ مت دینا۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تم ان کی مدد کرو، اس کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس نے اور اس سے پہلے اس کے باپ نے زیاد نے، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تمہیں یاد ہے۔ یہ کس کو یاد دلا رہے ہیں؟ جو وہاں موجود ہیں، جو سب جھیل چکے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سختیاں بھی، اور عبید اللہ ابن زیاد کی سختیاں بھی، اور زیاد کی سختیاں بھی، دونوں کی سختیاں جو جھیل چکے ہیں، وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے، یاد کرو جو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، اور اس سے پہلے اس کے باپ نے برائی کی ہے، اس میں برائی کے سوا اور کا کوئی نتیجہ نہیں مل سکا ہے۔ اس نے اقتدار کی زندگی بھر، اس کے باپ نے اور اس نے، وہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے تھے، تم کو اندھا بنا دیتے تھے، ہاتھ پیر اور اعضاء و جوارے کٹوا دیتے تھے۔ بھول گئے وہ سب باتیں؟ زہرقین اپنی آنکھ سے سب دیکھے ہوئے تھے نا، وہ سنا رہے ہیں، ادھر حسین ہے، ادھر عبید اللہ بن زیاد کا لشکر ہے، یہ کس کا ساتھ دو گے تم؟ ان کا ساتھ دو گے یا اس کا ساتھ دو گے؟ وہ اور اس کے باپ کے کارنامے کیا تمہیں یاد نہیں ہیں؟ تھوڑی دیر میں چند لفظوں میں پوری تاریخ ظلم سنا دی جناب زہرقین نے۔ تم کو بھی مظالم یاد نہیں ہیں؟ آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیتا تھا، ہاتھ پیر کٹوا لیتا تھا، تمہارے اچھے آدمیوں کو اور حافظان قرآن کو قتل کرا دیتا تھا۔ مثال دی انہوں نے، جیسے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی، ان کے رفقا، ہانی ابن عروہ جو جناب حسین کے گھر تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تم کو یہ سب یاد نہیں ہے؟ یہ کچھ عبید اللہ کے کارنامے ہیں، کچھ اس کے باپ کے کارنامے ہیں، دونوں کو سمیٹ کے چند جملوں میں جناب زہرقین نے بتایا۔ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ سوچو، نصیحت میں تم کو کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کرا دیا جو حافظان قرآن تھے، جو دیندار تھے۔ یہ سب تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کیا پردے پڑے ہوئے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی تقریریں پردہ اٹھانے کے لیے کافی نہیں تھیں؟ یہ ان کو نصیحت کر رہے تھے جو اپنی آنکھوں سے سارا منظر یہ دیکھ چکے تھے کوفے میں اور دوسری جگہوں پر، ان کے ظلم کو دیکھ چکے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ ان کا ساتھ دو، یہ فرزند رسول ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ کون ان کا ساتھ دیتا ہے، کون ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ارے تمہارا تو سب دیکھا ہوا ہے، پھر بھی تم ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اثر کیا ہوا؟ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر فوج شام کے لوگ انہیں گالیاں دینے لگے۔ کس کو؟ زہرقین کو۔ کوئی بری بات کہی تھی انہوں نے؟ کوئی جھوٹی بات کہی تھی؟ کوئی غلط بات کہی تھی؟ کیا کوفے کے یہ واقعات تاریخ کے سینوں میں زخم بن کے نمایاں نہیں ہیں؟
تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ زیاد نے کیا کیا، ابن زیاد نے کیا کیا، حاکم شام کے زمانے میں کیا ہوا، اسی تاریخ کو انہوں نے دہرا دیا کہ کیا ہوا تمہیں پتہ نہیں ہے، کس کا تم ساتھ دے رہے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب تقریر سنی انہوں نے تو بجائے اس کے کوئی نصیحت دیتے، جناب زہیر قین کو وہ گالیاں دینے لگے، فوج شام کے لوگ انہیں گالیاں دینے لگے اور عبید اللہ ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ لیجیے، لگتا ہے پیسہ بول رہا تھا، یہ لگتا ہے لالچ بول رہی تھی۔ اب کس کو کیا لالچ دیا، کس کو کتنا پیسہ دیا، کوئی کلیکشن کرنے والا ہو، جاننے والا ہو، کہیں تاریخ میں لکھا ہو تو کلیکٹ کر کے دیکھیے گا کہ کیا کیا لالچ دی تھی۔ وہ رائے کی حکومت کی لالچ تو بہت سامنے آتی ہے کہ رائے کی حکومت مل جائے گی، مگر یہ چھٹبھئیے جو ہیں، ذرا ذرا سا جو لشکر میں ہیں، ان کو کیا کہہ دیا تھا، کتنے درہم دینار پر اس نے ان کا دین خریدا تھا، یہ تاریخ میں تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہے، ممکن ہے کہیں ہو موجود، میں نے نہیں پڑھا، اگر کبھی مل جائے گا تو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ ایسا کرتا تھا وہ، گالیاں دینے لگے وہ اور اس کی تعریفیں کرنے لگے اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے پاسا پلٹ گیا، اس کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے ہم تمہاری نہیں مانیں گے جب تک تمہارے سردار امام حسین ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں یا ان کو اور ان کے اصحاب کو زندہ ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دیں، پکڑ کے گرفتار کر کے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ صاف انکار۔ اس سے سمجھ میں آئے کہ ایک طرف صاف اجالا ہے اور روشنی ہے اور نور ہے، ایک طرف صاف اندھیرا ہے، صاف ظلمت ہے، صاف تاریکی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد حق و باطل میں فرق کرنے میں کوئی دیر لگے گی؟ اگر کوئی سچے دل سے اور صدق دل سے اور ایمان کی گہرائیوں سے کربلا کا واقعہ پڑھ لے تو وہ حسینی ہو جائے گا۔ حسینی ہونے کے بعد فقط حسینی نہیں رہ جائے گا، وہ حسنی بھی ہو جائے گا، وہ علوی بھی ہو جائے گا، وہ محمدی بھی ہو جائے گا، وہ تمام انبیاء کا جو وارث ہیں یہ لوگ، وہ سب کا پیروکار ہو جائے گا۔ حسین نے ایک ایسا نشان گاڑ دیا کربلا کے میدان میں کہ اگر اسے کوئی سمجھ لے اور پڑھ لے اور سیکھ لے تو پھر حق اس کی نگاہوں کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تقریر کا ایک حصہ سنایا میں نے، بقیہ حصہ اگلے جمعے کو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔